بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ کافی وِد سی ای او سیشن. کافی وِد سی ای او سیشن بیسیکلی از اے سروس ہے بائی سی او کلب پاکستان فار دا ینگ پیپل, اینڈ دا ہول فلاسفی and the focus is on the young people to develop especially two things in the young people. Number one, the guidance and the directions to the young people by CEOs, and the second is and especially the inspiring the hope among the young people, because our youth is nowadays very hopeless and jobless. تو یہ آج کے مہمان ہمارے شخصیت ہیں, یہ بلال انور صاحب ہیں جو کہ سی ای او ہیں نیشنل ڈیزاسٹر یہ رسک مینجمنٹ فنڈ کے, اسلام آباد بیسڈ ہیں اور پاکستان کا بڑا کرٹیکل ادارہ ہے, منسٹری آف پلاننگ کے اندر آتا ہے, اور ان کا بہت میریٹوریس ایک کریئر ہے. یونائٹڈ نیشن میں کام رہا ہے, بڑی دنیا میں مختلف ملکوں میں سرو کیا ہے, پاکستان کے بڑے سینسٹیو ادارے کو سرو کر رہے ہیں. تو پلیز ویلکم بلال انور صاحب. سر تھینک یو ویری مچ سر, میں نے آپ کو اتنی مصروفیت میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. سر بلال بھی پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں, کہاں سے ماشاءاللہ آپ نے اتنی سینسٹیو جاب لے لی, کہاں رہے, کون سی جگہوں پہ پوزیشنز پہ کام کیا, کیا آپ نے ایک دوسری جو پروجیکٹس کی جو ریئلی یو آر پراؤڈ آف ان یور پروفیشنل کریئر سر. Sir, first of all, thank you very much to CEO Club ji. And I've been watching your development, your progress, and the positive message which you've been spreading out, especially in Pakistan. So many congratulations for the work that you're doing, and I'm honored, sir. Keep up this work. So basically, by training, I'm an economist. So I studied economics, did my postgraduate studies from University of Manchester. ویسے میرا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے ہے, جہلم سے, پنجاب میں, لیکن I've been out of the Jhelum for quite a while, and after doing my studies from Manchester, I joined the United Nations Climate Change Program, and I was in Bonn, Germany for more than 10 years. MashaAllah. So ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ once you are in climate change, you basically are always in climate change. Wow. تو ہم یہ کلائمیٹ چینج آج کل آپ اس کا بڑا سن رہے ہیں, اور یہ بڑا ایک کریٹیکل ایشو ہے, اور ڈیفینیٹلی ہے. تو ہم اس کے بارے میں بات 1999-2000 سے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بہت کریٹیکل ایشو ہے, اینڈ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے. سو یونائٹڈ نیشنز کے بعد میں لنڈن اور نارتھ امریکہ میں رہا, کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد میں برٹش کامن ویلتھ کو جوائن کر لیا, اور ان کا ایک کلائمیٹ فائنانس فنڈ تھا, اس کو اسٹیبلش کیا. سو آئی واز بیسڈ ان دی بیوٹیفل آئی لینڈ آف موریشیس, اور وہاں سے میں نے کامن ویلتھ کے جو 54 کنٹریز کو تھے ان کو سپورٹ کرتا رہا اسی فیلڈ میں, اسی ایریا میں, کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ فائنانس اور کلائمیٹ گورننس کے حوالے سے. تو لاسٹ ایئر 2021 میں مجھے یہ اپرچونٹی, آئی واز ایکچولی لوکنگ فار سم اپروپریٹ اپرچونٹی اسی ایریا میں ٹو کم بیک ٹو پاکستان اینڈ بینگ ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دس سوسائٹی اینڈ ٹو مائی اون کنٹری فار لانگ پیریڈ آف ٹائم. تو لیکن ایک وہ اچھی اور ایک اس طرح سے سوٹیبل اپرچونیٹیز آ رہے ہیں, اس کا ملنا اس میں تھوڑا ٹائم لگا تھا. اٹ ٹک می سم ایئرز ٹو فائنڈ دیٹ اپرچونیٹی. سو یہ ایز اے سی ای او آف نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ, سو آئی تھوٹ کہ یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے اور اس میں میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, خاص طور پہ پاکستان میں جو جس قسم کے کلائمیٹک ڈیزاسٹر چیلنجز آ رہے ہیں, تو اس میں اس قسم کے ادارے کا اور اس ادارے کا بہت بڑا رول ہے, اور ماشاءاللہ سے یہ رول اپنا پلے بھی کرتا رہا. کچھ چیلنجز بھی رہے ہیں جیسا کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہوتا, بٹ وی آر ہوپ فل اینڈ وی آر ویری مچ پازیٹیو ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. تھینک یو بلال صاحب, ماشاء اللہ اتنی آپ کی ایک لانگ جرنی ہے مانچسٹر کے ساتھ, کیونکہ میری اتنی تعلق ہے نا, میرا اپنا مائی ینگر بردر واز بورن دیئر سر. مانچسٹر, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں مانچسٹر میرا پنڈ ہے, تو وہ میرا بڑا تعلق ہے, میری 100+ فیملی ممبرس ان مانچسٹر اسٹل ٹوڈے, میں بلکہ جا رہا ہوں اگلے مہینے. بلال بھائی آپ نے کیوں جوائن کیا, کہ یہ اس کی کیا وجہ, کہ بیسیکلی آپ اکانومسٹ ہو, انوائرمنٹ کہ آپ نے اپنے کام کیا, تو وائی دس کدھر سے مشن کو پاکستان میں آ کے, ورنہ آپ جیسے بندے کے لیے تو دنیا اتنی بڑی ہے, 100 ملکوں میں آپ جیسے ٹیکنوکریٹس کو لوگ آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں, وائی نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ؟ اجاز بھائی, سو پہلی بات یہ ہے کہ آئی ڈیڈ ورک ان نمبر آف کنٹریز, اور سم آف دا ویری ولنریبل کنٹریز, اسمال آئلینڈ ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں, کیریبین کے, پیسیفک کے ایریا کے, افریقہ کے ملک ہیں, اچھا اسی طرح یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں,
ان کے ساتھ کافی میری انگیجمنٹ رہی. تو ایک اللہ کی بڑی ایک وہ بلیسنگ تھی میرے اوپر کہ یہ ایک لرننگ کی بڑی اپرچونٹی رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے اس کی کمپیریزن میں پاکستان کے ساتھ کرتا تھا کہ جیسے افریقہ کے ملک میں اگر کوئی پروگرام اچھے چل رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس میں سے نکال رہے ہیں, کچھ پالیسی انیشیٹوز انہوں نے ایسے لے لیے ہیں یا فنڈز ایسے بنا دیے ہیں یا انٹرنیشنل ڈونر فنڈنگ کو انہوں نے ٹیپ آؤٹ کر لیا اور اس کی بیسس کے اوپر اپنے کچھ اداروں کو کھڑا کر لیا. سو یہ ایک جب آپ پاکستان سے جاتے ہیں اور آپ کی اپ برنگنگ پاکستان میں رہی ہے تو ایک نیچرلی آپ کا وہ لنکیج تو رہتی ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں یہ ایک اس قسم کی ایک فیلنگ ضرور رہتی ہے کہ اگر باقی ملکوں میں اس طرح کے چیلنجز ہیں اور پاکستان میں اس طرح کے بھی چیلنجز ہیں تو سکسیس سٹوریز, اچھی جو اگزامپلس ہیں ان کو پاکستان میں کیسے لایا جا سکتا ہے. تو ایک یہ 20-25-22-24 سال میں ملک سے باہر رہا اور اس قسم کے ایشوز کے اوپر کام کرتا رہا, لیکن یہ ہمیشہ سے بیک آف دا مائنڈ یہ ہمیشہ سے بات رہی, ہیو ٹو گو بیک ٹو پاکستان اینڈ ہیو ٹو بیسیکلی برنگ دیٹ نالج, ایکسپیرینس اینڈ ایکسپرٹیز اینڈ امپلیمنٹ دوز ایکسپرٹیز ہیئر. NDRMF کی شکل میں مجھے وہ ایک اپرچونٹی ضرور نظر آئی, اور میں نے کہا کہ یس آئی کین, دس از این اپرچونٹی, دس از دی کائنڈ آف انسٹیٹیوشنل فریم ورک اینڈ سیٹ اپ جس میں آئی کین ایکچولی ریئلی کنٹریبیوٹ ان اے ریزنیبلی میننگ فل وے. سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا چیلنجز, آپ آئے پاکستان آئے اتنے 2 ڈیکیڈس اوے فرام پاکستان, کیا ایز اے جرنل پاکستان یو آر اکانومسٹ, کیا اکنامک چیلنجز اینڈ کیا پاکستان کے انوائرمنٹل, کیونکہ میں ہماری جو آنریبل منسٹر جو انوائرمنٹ ہے شیریں, میں ادھر ورلڈ اکنامک فورم پہ تھا, ان کو میں نے سنا شی واز ویری کنسرن, بلکہ ہم زیادہ کنسرن لاسٹ ایئر جو ڈیزاسٹر ہوا فلڈس کا جو پاکستان واز مطلب انپریسیڈنٹل سر, تو کیا چیلنجز ہیں اکانومی کے اینڈ انوائرمنٹ, کیونکہ آپ دونوں کے استاد ہیں تو میں دونوں کو بتائیں, اور کیا اس کے ڈویبل سولوشنس ہیں. جو اکنامک پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ بھی بڑے ڈیپ روٹیڈ ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک اس کی لمبی ہسٹری بھی ہے ہماری اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے, اکنامک ڈائریکشن کے حوالے سے, اور اس کے اوپر بے شمار کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑی 3 کور چیلنجز, ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس میں. اگر آپ یہ کہیں گے تو ہماری جو مختلف ہمارے ڈیفیسٹس ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہیں, اس کے بعد ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں ہمارے, آئی تھنک اوور کم کرنا ہے کیونکہ وہ سسٹینیبلٹی, اکنامک سسٹینیبلٹی آ نہیں سکتی. اچھا, دوسرا جو ایک بڑا ہے اور ایک وہ اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے, چیلنج بھی ہو سکتا ہے, جو کہ جو ہمارا ایک پاپولیشن گروتھ ہے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اس کو بڑا سیریسلی لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک بہت سائز آف اے بگ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو آپ کی ساری ترقی کھا جاتا ہے, آپ کو ترقی کھا جاتا ہے, آپ کی ترقی زیرو ہوتی ہے, ایک سٹیپ آگے 2 سٹیپ پیچھے. بالکل بالکل, آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے. تیسرا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی ابھی بھی پاکستان میں بڑی پوٹینشیل ہے, اور ہم اس پوٹینشیل کو اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا, اس طرف کوئی نہیں کر پائے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا بڑھ گیا, بند ہو رہی ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے فار دا کاسٹنگ آف دا ریزن. جب ہم کلائمیٹ چینج کی طرف دیکھتے ہیں اور ڈیزاسٹر کی طرف دیکھتے ہیں, آئی مین اگین آئی تھنک ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسی ایک مسوارک کنڈیشنز ہیں ہمارے آگے پیچھے, ہم بالکل ہمالیہ کے گلیشیئرز کے نیچے بیٹھے ہیں, جیسے ہمارا پورا واٹر ٹیبل اور واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے, ہماری ڈپینڈنسی ہے اس کے اوپر. تو یہ تو اب ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے, اور لیکن یہ ایک ریکرنگ چیلنج بھی ہے, کیونکہ دنیا میں سارے وہ گلوبل ٹمپریچر ہے, ایوریج ٹمپریچر ہے, وہ انکریز ہو رہا ہے, اس سے گلیشیئر جو ہیں اس کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے, جو ویدر پیٹرنز ہیں ان کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کا ایسا کو کہا جائے کہ کچھ بہت لمبا چوڑا قصور ہے یا ہماری کچھ اس میں کنٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ میں یا کلائمیٹک چینجز میں, وہ تو نہیں ہے. بٹ وی ہیپن ٹو بی سٹنگ اینڈ لوکیٹڈ ان پلیس جہاں پہ ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے, اور جس کی وجہ سے فلڈ 22 جو لاسٹ ایئر کا فلڈ ہے وہ ایک بڑی ریسنٹ ابھی تک فریش ہے ہماری میموریز میں, کہ جو امپیکٹ ابھی اسٹل کوپ اپ نہیں کیا, ابھی تک نہیں کوپ اپ کیا, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لانگ ٹائم ایکچولی. تو آئی تھنک
اسی طرح سے اس سے بے شمار اور ڈیزاسٹر جو ہیں وہ. تو آپ کی آرگنائزیشن کیا وہ پن پوائنٹ کرتی ہے کیسے اتنے بڑے اسکیل پہ جب آ گیا, فیڈرل گورنمنٹ بھی, پروفیشنل گورنمنٹ میں بھی بنے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹس, تو کیا وہ واقعی جسٹیفائی کرتے ہیں, اپنا رول کو کر پاتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ وہ بیکنگ ہوتی ہے, پیچھے انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں, کچھ لوکل ہیں, کہ آپ اس کو کور کم کر لیتے ہیں اسے ڈیزاسٹر کو؟ بہت مشکل کام ہے. پہلے تو بات ہے کہ یہ اس کا اسکیل, گریوٹی اور انٹینسٹی جو ہے وہ کانسٹنٹلی انکریز کر رہی ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے تو ہمارا ہر آنے والا فلڈ جو ہے وہ پچھلے فلڈ سے بڑا تھا. تو وہ ڈیزاسٹر لٹریچر میں ایک چیز وہ ایک ایسے سمجھا جاتا ہے کہ پہلے کہا جاتا ونس ان 100 years, اب نہیں ہے, اب ہے کہ ونس ان 10 years, لیکن اب اس سے بھی نیچے والی بات ہے, مے بی ونس ان ایوری سیکنڈ ایئر اور ایوری تھرڈ ایئر اور سم تھنگ لائک دس. تو جب آپ سوری میں ایسا کہتا ہوں 6 مہینے ہم پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں اور 6 مہینے پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں. پانی کو طرف سے یہ دونوں ایک ڈائیکاٹمی ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو لاسٹ ایئر کا فلڈ آیا اس سے پہلے NDRMF بھی اپنی اسسمنٹ کر رہا تھا. یہی ڈسٹرکٹس جو تھے بلوچستان اور سندھ کے, ہم ایکچولی اس میں ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے اور ہماری اسسمنٹ یہ تھی کہ یہاں پہ ڈراؤٹ ہوگا. یس, خشک سالی ہے, یہ خشک سالی آئے گی. لیکن وہ انڈر دا فلڈ تھے اور بہت لمبے عرصے تک وہ دے ریمین انڈر دا واٹر. اس کے ظاہر ہے کہ جو بھی امپلیکیشنز اس کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. سو اسکیل, گریوٹی, چیلنج یہ بہت بڑا ہے. ادارے اپنے طور کے اوپر کافی کوشش کرتے ہیں اور اداروں کی جو کیپیسٹی ہے وہ وقت کے ساتھ کسی حد تک انکریز بھی کی ہے. جو ہمارا ادارہ ہے وہ اس کا کام بیسیکلی پری ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور ہم ایکچولی پرو ایکٹیو رول ہے. جی, پرو ایکٹیو رول ہے. ڈیزاسٹر ریڈکشن میں ہمارا کام ہے. سو ہمارا ایک کام ایک لانگر ٹرم پرسپیکٹو میں ہوتا ہے کہ ہم جو پاکستان کو ڈیزاسٹر کے چیلنجز ہیں ان سے ان کا جو رسک ہے, ایکسپوجر ہے, اس کو ریڈیوس کر سکے. تو اس سلسلے میں ہم کچھ انویسٹمنٹس کرتے ہیں بینگ اے فنڈ, اور ہم ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن میں جیسے فلڈ پروٹیکشنز ہیں, ارلی وارننگ سسٹمس ہیں, اچھا اسی طرح سے ریسکیو سروسز ہیں, ریٹرو فٹنگ ہیں بلڈنگس کی, ٹھیک ہے, اس طرح کے کام ہم نے کافی سارے کیے ہوئے ہیں. لیکن آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو چیلنج ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور کسی بھی ایک ادارے کے لیے ایون اے ہینڈ فل آف انسٹیٹیوشنز, ایون سرکار کے لیے, گورنمنٹ کے لیے کافی انسفیشینٹ ہے. انسفیشینٹ ہے. سو ہیومن کیپیسٹی, فائنینسنگ, اس کے بعد فیٹ آن دا گراؤنڈ, اور یہ سارا کچھ جو ہے. لیکن اس میں سر ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر جو بیڈ گورننس بھی ایک ایگریویٹ کرتی ہے سچویشن کو, کیونکہ جو ہمارے جو لوگ, جو گھر, ہمارے جو مین سٹریمز ہیں اس کے اندر انہوں نے سارا ایسے وہ انکروچمنٹس کر لی ہیں. وہ ساری نیچر تو بڑی بینوولنٹ ہوتی ہے, لیکن ہم نیچر کو جب ڈسٹرب کریں گے تو پھر اس کی تو سزا ملے گی. اور یہ بات آپ تو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ اپنا یہ جو گراؤنڈ جو اس طرح کی انکروچمنٹ ہے, تو جب نیچر تو نائڈ ہوگی, وہ تو ڈسرپشن از ناٹ سم تھنگ وچ از, یہ نیچر میڈ کم ہے, مین میڈ زیادہ ہے. مین میڈ زیادہ. تو یہ صرف یہاں پہ زمین والا کام نہیں. جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو اسی قسم کی انکروچمنٹ in the form of concentration of greenhouse gases, ہم اوپر ایٹماسفیئر میں بھی ہم اس طرح کی انکروچمنٹ کر چکے ہیں. تو جو نیچر کا ایک اپنا سسٹم ہے, جو ایکو سسٹم ہے, اس کو بیلنس ری بیلنس کرنے کا ہم اس کو برے طریقے سے ڈسٹرب کر چکے ہیں. ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے, اتنی زیادہ ڈیفورسٹیشن, اور ناٹ اونلی پاکستان, یہ گلوبل لیول پہ ہو رہی ہے. مانچسٹر کا آپ نے ذکر کیا تو انڈسٹریل ریولوشن وہیں سے اسٹارٹ ہوا تھا. تو یہ کلائمیٹ چینج میں جو کنسنٹریشن ہوئی اور وہ انکریز ہوا, تو اس کو انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ایک بڑا کوریلیٹ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک وہاں پہ بھی جب آپ زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کے کانٹیکٹ میں, تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو واٹر چینل سے جو کہ بڑے ویل اسٹیبلش, ویل نون روٹ سے, تو اوور دا پیریڈ پاپولیشن گروتھ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس کا. تو جب لوگوں کو ظاہر ہے کہ جگہ نہیں ملے گی, اور ایک آپ کو پتا ہے کہ اربنائزیشن کا ایک ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ایک فلیش پوائنٹ ہے اربنائزیشن کا, تو انہیں جہاں جگہ ملے گی وہ اپنا بسیرا کر لیں گے. سر ایک اور بڑا فیکٹر ہے کہ ہم کیا ایز اے کنٹری کی بات کروں, 86% واٹر از بینگ ویسٹڈ, ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے. سر ہمارے ڈیمز نہیں بنے, ہمارے ان کو مینجمنٹ نہیں کیا واٹر کو. آج اگر مینیج کیا ہوتا تو ہائیڈل انرجی ہمیں مل رہی ہوتی ہے, ہم آئی پی پیز کے پیچھے نہ بھاگ رہے ہوتے. ملک اللہ نے اتنے ریسورسز دیے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ نہیں ایبسولوٹلی.
یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو یہ ہے تو ایک بلیسنگ کہ ہمارے پاس فریش سورس ہے اور ہم بالکل اس کے نیچے, اور یہ نیچرل گریوٹی پہ ہے, تو ہمیں میکینیکل پروسیسز کی ضرورت نہیں ہے پانی کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے آنے کے لیے. نیچرل گریوٹی ہے اس کو. ہم تو 500 ڈیم بناتے تھے انڈیا نے سر, سارے اپنے اس کے ساتھ انڈیا ہے سر, 30 روپے کا آٹا ہے سر, ہمارا 170 کا ہو گیا. بالکل. تو یہ سارے کام انفارچونیٹلی نہیں ہو سکے, اور ہم اپنا ادارہ جو ہے ہمارا اس طرح کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم بڑے ڈیمس میں کام کریں, لیکن چھوٹے چیک ڈیمس ایڈوائز کر سکتے ہیں, ایڈوائزری رول میں ضرور کر رہے ہیں. اور کافی سارا جو ہمارا کام ہوا بلوچستان میں, سندھ میں اور کچھ پنجاب میں بھی, تو اس میں جو ہم چھوٹے ڈیمس بناتے ہیں, چیک ڈیمس بناتے ہیں, وہاں پہ واٹر کنزرویشن ہوتی ہے, تو اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ پانی کے فلو کو روکتا ہے, وہ گراؤنڈ واٹر کو ریچارج بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے, اور ہمارے پاس ایسی اسٹڈیز ہیں, ایسی اسیسمنٹس ہیں جسے واقعتاً گراؤنڈ واٹر ریچارج ہوا. بلوچستان میں گراؤنڈ واٹر کا ریچارج ہونا یہ چھوٹی بات نہیں, بڑی بات ہے وہاں تو بہت ہے. سر ٹو دا نیکسٹ پارٹ, ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی انسائٹ دی پاکستان کی کلائمیٹ چینج کی اور اپنے ادارے کے رول کے بارے میں. سر واٹ از لیڈرشپ, واٹ از دا کور کمپیٹنس آف اے لیڈر اینڈ اے CEO سر, بینگ اے CEO, پلیز سر. سر ہر ایک کی ایک اپنا اس میں ایک فلسفی ہے, ایک تھیوری ہے لیڈرشپ کی. ٹھیک ہے. تو میں بیسیکلی ایک وہ انٹرنیشنل سیٹ اپ میں پروفیشنلی گرو ہوا, اور ماشاء اللہ اسی طرح سے لیڈرشپ کا جو ایک پرسیپشن ہے یا ایک تھیوری ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ایوالو ہوئی. سو آئی تھنک لیڈرشپ ٹو می از بیسیکلی ٹو انسٹلنگ اینڈ ٹو ڈیولپنگ a lot more leaders within the organizations. MashaAllah. So, not followers, but leaders. More leaders. So they are basically taking the leadership role in their own affairs. And so this is very kind of جسے کہتے ہیں نا ایک باٹم اپ قسم کی اپروچ ہے کہ آپ کے جو ٹیم ہے وہ اس میں ایسی ویلیوز اور ایسے ایٹریبیوٹس اور ایسے کریکٹرسٹکس جو ہیں, ایک کلچر ایسا جو ایوالو کیا جائے اور ڈیولپ کیا جائے جس سے ہر کوئی اپنے فیلڈ میں اور اپنے اسپیسیفک ایریا میں ایک لیڈرشپ کا رول ازیوم کر رہا ہے اور وہ اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے. سو لیڈرشپ از مور دین جسٹ ایٹریبیوٹس اینڈ کوالٹیز, it's a culture which need to be established in any organization, in any company, in any setup. But this is all about, but creating the culture, what are the 3 values ایک leader as a CEO must inculcate? وہ کون سی 3 values ہیں جو کہ لیڈر کے اندر ہونی چاہیے, جو کہ اس کلچر کے اندر انسٹل کر سکے؟ I think communication is a key. Okay. میں بعض اوقات اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ مجھے 3 پوچھیں گے میں کہوں گا communication. But I wouldn't really play this game with you کیونکہ you're too mature for that. So communication is very important actually. اور جو کمیونیکیشن ہے اس کو بڑی کلیئر ہونا چاہیے, افیکٹو ہونا چاہیے. کوئی 7 پرنسپلز ہم پڑھا کرتے تھے, 7 C's of communication. 7 C's of communication. So I think that's one thing. ٹھیک. اچھا, اور ایک cultivating the sense of responsibility. Yes, یہ ownership and responsibility یہ بڑا مسنگ ہے. اس کے ساتھ جو ایک ایفیلیٹڈ چیز ہے جو کہ میں نے فیل کیا کہ پاکستانی آرگنائزیشنل کلچر میں مسنگ ہے, وہ ہے سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی as well. Yes. یہاں پہ responsibility, transparency and accountability. I think these kind of 3 things. I think these are extremely important. CEO جو ہے اپنی کلچر میں انسٹل کرتا ہے کیونکہ اسی سے پھر کلچر ڈرائیو ہوتا ہے, اپنی کلچر آرگنائزیشن موو کرتی ہے نیکسٹ لیول پہ. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ HR کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے, ایک تو کلچر کا ایشو ہوتا ہے CEOs کے اوپر جو لیڈرشپ کا, دوسرا ہوتا ہے ہیومن ریسورس کے وہ کور کمپیٹنس, وہ مائنڈ سیٹ, وہ اسکل سیٹ اویلیبل نہیں ہے. واٹ آر دا چیلنجز آف ہیومن ریسورس سر ٹو یو سر؟ Frankly, this is the biggest challenge پاکستان میں. Headache. It's a headache. اور ہمارا یہ ہیڈ ایک اس لیے بھی کچھ زیادہ پیکولیئر اس لیے ہو جاتا ہے اور سیریس ہو جاتا ہے کہ وی ڈیل ود دا سائنس کہ جو کہ بڑی ایوالونگ ہے, چینجنگ ہے, نئی سائنس ہے. ٹھیک ہے. کلائمیٹ چینج پاکستان میں ریلیٹیولی نیا سبجیکٹ, بالکل لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. مینجمنٹ, ڈیزاسٹر رسک فائنینسنگ, یہ ساری چیزیں بھی بہت نئی ہیں اور یونیورسٹیز میں ان وہ اویئرنیس بھی نہیں ہے, وہ لیول ہی نہیں ہے, وہ پڑھایا نہیں جاتا. تو جو چیزیں ایکچولی ان جنرل ہائر ایجوکیشن اور جو مارکیٹ کی ڈیمانڈس ہیں
ان میں بہت بڑا ڈسکنیکٹ، بہت بڑا گیپ، اٹس اے ہیوج ڈسکنیکٹ، جس کو یہ گیپ ہے جس کو اوور کم کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ٹرو. مطلب یہ ایک ایچ آر کی اگر آپ بندہ جب ہائر کرتے ہیں وہ کون سی کور کمپیٹنس اس بندے میں دیکھتے ہیں وین یو آر سٹنگ اسپیشلی مڈ کریئر میں، آپ ایک مینیجر لیول کا بندہ یا ینگ بچہ، تاکہ یہ سوال کا جواب ڈٹرمن کرے گا کہ بچے جو سنیں گے دیکھیں گے اس ٹاک کو یا انٹرویو کو تو وہ لرن کریں گے یہ کمپیٹنس ڈیولپ کر کے آئیں. اس کے بغیر آپ ڈگری لے کے آئیں گے جاب نہیں ملے گی. وہ کون سی کور کمپیٹنسز؟ میں بیسیکلی جی ایک کور وہ جو دیکھتا ہوں وہ سبجیکٹ میٹر کا نالج تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے ایویلیویٹ کرنا، کیونکہ وہ پڑھایا نہیں جاتا اور بڑی تھوڑی آرگنائزیشنز ہیں جن میں یہ چیز پریکٹس ہو رہی ہے. تو کور جو ہے وہ ہے پوٹینشیل فار لرننگ، گروتھ، اس کی لرننگ ایٹیٹیوڈ جو ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے. آئی تھنک اگر پوٹینشیل فار لرننگ ہے تو باقی چیزیں آ جاتی ہیں، باقی چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے یہ ایوالونگ سائنس ہے لیکن ایز سچ کو راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. ٹرو. اگر آپ مختلف کور ایریا سے آ رہے ہیں، اگر آپ سائنسز سے آ رہے ہیں یا سوشل سائنسز سے آ رہے ہیں یا بزنس مینجمنٹ سے آ رہے ہیں تو مین اسٹریم نالج بیس آپ وہ اس کو ڈفرینٹ ایریا کو کنیکٹ ضرور کر سکتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر آپ لرننگ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک پوٹینشیل فار لرننگ اینڈ سیلف لرننگ، آئی تھنک دیٹس دی کی. یہ آپ ان میں سے ڈھونڈتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے چلتے ہیں کہ زندگی کے سب سے بڑا جو آج کل جو حالات کی وجہ سے اسٹریس از اے فیکٹ آف لائف، اینگزائٹی، سوشل اینگزائٹی. بینگ اے CEO, how do you cope up with your stress and anxiety? I think جو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو ایک ایکسپیرینس میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور اس کی جو پازیٹیوٹی ہے، جو پازیٹیو سائڈ ہے، اگر اس کے اوپر آپ زیادہ فوکس کر لیتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ از اینڈ دین یو انٹرنلائز دس انٹو یور مینجمنٹ پریکٹسز، انٹو یور کمیونیکیشن اسٹائل، انٹو یور انٹریکشن ود یور کولیگس اینڈ ود یور اسٹیک ہولڈرز. آئی تھنک دیٹ چینجز دا ہول ایکویشن. تو ویری فرینکلی I've been into stressful environments. تو کیا نہیں اس کی کیا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ 3 بیہیویئر کیا ہوں گے کہ جب بلال انور کو اسٹریس ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ جاگنگ کے لیے جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں یا ییلنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں آئی تھنک جو کچھ چیزیں آپ نے بتائیں، جب پہلی تو بات یہ ہے کہ غصہ آتا ہے ویسے اسٹریس کو اوائڈ کرنا، تاکہ آئی تھنک دیٹس اے ویری فرسٹ تھنگ کہ بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 2-3 چیزوں سے اسٹریس جو ٹریگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہی آپ کو اگنائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ہیلپ لیس یا لمیٹڈ فیل کرتے ہیں یا کنسٹرینڈ فیل کرتے ہیں. آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا، تو آپ ایک کنسٹرینٹ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اسٹیٹ ڈائریکٹر نے مجھ سے یہ ہو نہیں گیا، فار ایکسٹرنل فیکٹرز. ٹھیک ہے. سو دس از ون آف دی ویری ٹپیکل ایریا. دوسرا جو نارملی ہمارے اس کام میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم رزلٹ اورینٹیڈ ہونا چاہتے ہیں، ہم سولوشن اورینٹیڈ ہونا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے رسپانسونیس نہیں آتی کیونکہ آپ سارے پیرامیٹر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. یو اونلی ہیو ویری فیو ٹریگرز ان یور اون ہینڈ. تو آئی تھنک یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم وچ ایکچولی کین اگنائٹ اسٹریس ٹو یو. غصہ آتا ہے ویسے آپ کی شخصیت میں لگتا نہیں ویسے. نہیں مجھے غصہ آتا ہے لیکن آئی ہیو بین ویری سکسیسفل کنٹرول مائی سیلف. کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کنٹرول. میں واقعتاً سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بڑا ویک ہوتا ہے. ہاں یس. حالانکہ جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ ییلنگ نہیں کر رہے، اگر آپ کسی پہ شاؤٹ نہیں کر رہے تو آپ پھر آپ اس کو اسٹیبلش نہیں کر رہے کہ آپ ایک بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی. ٹھیک ہے. تو دس از ناٹ مائی ایٹیٹیوڈ، دس از ناٹ مائی کائنڈ آف کریکٹر. لیکن یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں آئی ایم سچ اے کول CEO، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. تو لیکن آپ اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں، آپ اس کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے اس کو ڈیلے کرتے ہیں، آپ اس کو ڈیلے انالیسس کرتے ہیں، یو گو یو کائنڈ آف اسپینڈ ٹائم ود یور چلڈرن، ود یور فیملی، اور آپ باہر نکل جاتے ہیں، اچھی واک کرتے ہیں، یہ چیزیں یو کول ڈاؤن. اور موسٹ آف ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگلے 24-48 گھنٹوں میں یو ول فائنڈ اے وے آؤٹ. یس. ٹھیک ہے. ناٹ بس بیسٹ وے آؤٹ بٹ اے وے آؤٹ. ریشنلٹی کو لے آتے ہیں. بالکل. ادروائز تو لاجک کو کھا جاتا ہے غصہ. ڈسیزن کیا کیا بلال بھائی آپ نے زندگی میں؟ کیونکہ جو بھی یہ ہوتا ہے نا، میں نے اس کی جب اتنے 100 انٹرویوز کیے ہیں، یہ سوال سب سے مشکل ہوتا ہے کہ زندگی میں جو بھی آپ ہیں بیکاز آف دا پروڈکٹ آف دا جو ڈیسیژنس، چوائسیز.
and decisions you made in your, تو کیا 1-2 decisions جسے کہتے ہیں کہ difficult decisions, tough decisions you made, you are here. You know, when you are having an eventful kind of a dynamic life, you come to these kind of crossroads very often. بڑی آتے ہیں. Yeah, you know, professional life میں, in your personal life as well. ٹھیک ہے. تو professional life میں I think I would say that کہ I was very much blessed. خدا کی مہربانی میرے اوپر رہی اور میں ہمیشہ سے بہت اچھی اپرچونیٹیز مجھے ملی. تو I think ایک وہ جو تھا کہ you know, just to go and explore and not to be, you know, کسی ایک جگہ پہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا, no matter کتنی اچھی جاب ہے. You know, UN کی جاب میں سے کسی one fine day ریزائن کر کے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, the kind of perks, the privileges and the benefits اور وہ post retirement یہ ٹریپس ہیں, یہ گولڈن ہینڈ کپس ہیں. ٹھیک ہے, تو I think وہ ایک آسان کام نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن one fine day, you know, I did that. You know, I jumped into the private sector, you know, US کے corporate sector میں اپنے آپ کو survive کرنا. ٹھیک ہے, but I would say that کہ وہ بڑا enriching experience تھا, which basically polished me up, which really shaped me up, and you know, which prepared me کہ میں کسی قسم کے چیلنج کو بھی you know address کر سکتا ہوں, اس کو لے سکتا ہوں. personal life میں ایک بڑا interesting decision ہے میرا کہ شادی والا تو نہیں. نہیں, شادی تو ہے. کیونکہ چرچل سے یہ پوچھا گیا نا, سوری میں روک رہا ہوں, کہ وہ وٹ از یور ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, تو چرچل آنسرڈ کہ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ٹو کنونس مائی وائف ٹو میری ود می. ایسا ڈیسیژن تو نہیں تھا. یہ نمبر نہیں تھا, لیکن ایک میرا جو ڈیسیژن تھا, حالانکہ بین ان پروفیشنل کائنڈ آف جاب اورینٹڈ پروفیشن اور بڑی اچھی سی جاب, ایک جو میرا کسی حد تک ڈیسیژن, اور میں نے اپنے بچوں کو کسی حد تک اس میں پرسویڈ کیا سکسیزفلی, never do a job in your life. Be entrepreneur. Okay. Be your own boss. Be your own boss. Be entrepreneur. اور and be at the cutting edge of the technologies. True. ٹھیک ہے. So I think this was interesting decision جو کہ میں نے اپنے بچوں کی پیدائش سے شاید پہلے کر لیا تھا. ماشاءاللہ. اور ابھی تک ہم اس پہ قائم ہیں. نہیں, بڑی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اچھی نوکری اور پہلی محبت نہیں بندہ بھولتا. نہیں بھولتا. وہ دیکھو یاد کو پل کرتی ہے یار, وہ اچھا چیز دیتے, ایکسپیرینسز دے. سر لاسٹ 2-3 شارٹ کویسچن. کتابیں جو بکس کہتے ہیں کہ لیڈرس آر ریڈرس, اور دنیا میں گلوبل ریسرچ کہتی ہے کہ CEOs 60 بکس ان اینم پر پڑھتے ہیں. آپ کی کیا اسپیڈ ہے, اور کیا 2 کتابیں ریکمینڈ کریں اعجاز, یہ آپ نے بھی پڑھنی ہے بلکہ سننے والوں نے بھی پڑھنی؟ جی, I read quite diverse range of books. فکشن سے لے کے نان فکشن تک. ہسٹری آپ کو جو شوق ہے, ہسٹری کا مجھے شوق ہے, اور گلوبل پولیٹکس کا شوق ہے, لیکن میرا خیال آپ نے وہ شاید پڑھی ہوگی, میں اس کو دوبارہ پڑھنے جا رہا ہوں, مین سرچ فار میننگ, فرینکل. نہ کریں جی, اٹ از کلوز ٹو مائی. میں نے تو وہ کتاب میں تو اس کو نا حدیث کی کتابوں کی طرح بانٹتا ہوں. بالکل. I think that's what it merits. لوگو تھراپی اس نے دی ہے, وہ جو اس نے اسٹیمولس اور کا بیچ میں جو چوائسز کا جو گیپ ہے, رسپانس کا جو گیپ ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ سر اٹس اے ماسٹر بک. جو شخص جس نے پوری زندگی میں صرف ایک کتاب پڑھنی ہے اسے وہ پڑھ لینی چاہیے. سر بلکہ 7 ہیبٹس جو لکھی نا اسٹیون کووی نے, اس کی پہلے صفحے پہ بھی اسی نے اسی کتاب کا حوالہ دیا, اسی کتاب کہ اس کی وجہ سے میں نے 7 ہیبٹس لکھی. So I think that's a wonderful book. Amazing. ایک اور ہے جو کہ بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی, وہ ہے The Black Swan, which basically shows the limitations of our knowledge. واہ واہ. ٹھیک ہے, ہمارے اسپاٹس ہیں, بلائنڈ اسپاٹس ہیں جو. ٹھیک ہے, which is a wonderful book. Black Swan is a wonderful book. اور اس کے علاوہ شاعری تو ہے یہ احمد فراز سے اور فیض سے لے کر. سر میں اسی طرف آ رہا ہوں میں, بس کتابیں یہی ہیں نا. 2 سوال پھر میں پوئٹری پہ کلوز کروں گا آج کا سیشن. مجھے یہ بتائیے کہ وٹ از سکسیس. یہ ساری زندگی کے جو 25-30 سال اس دشت کی سیاہی میں گزارے, تو اس کو اگر نچوڑیں تو ریسیپی آف سکسیس کیا ہوگی بلال انور کی؟ آئی تھنک میری یہ ہوگی کہ I've been able to make some contributions in the society and the society at large, not only in Pakistan but at large. So I leave some legacy, some imprints. I'm writing a book which I believe is going to be my legacy. جو میرا سب سے بڑا fear ہے کیا وہ یہ ہے کہ I don't want to leave this world unaccomplished.
with the feeling of being unaccomplished. मतलब आप अपने हिस्से का काम करके जाएं. मैं अपने हिस्से का काम करके जाऊं. ठीक है. तो I think this is something which I want. तो किताब कहाँ तक पहुंची? किताब is taking time. सर मैं उसको अभी इंटरव्यू के बाद मैं उसको अपनी सर्विसेज देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मेरा शौक है. मैं तो उसको सलूट करता हूँ जो आज भी ये कहता है आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में. जो किताब लिखना तो ऐसी है ना, आईने बेचना है ना. तो सर ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी, किताब आप साहिब किताब हो जाएंगे. लिविंग द लेगेसी से तो मैं एग्री करता हूँ, वो तो हर बंदे को अपने छोड़ के जानी चाहिए. व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू? Happiness is depending on the situation, but I think a leisurely Saturday or Sunday with no commitments and a couple of good books and endless cups of tea, and I think that's good enough. Otherwise, I traveled enough in my life, तो अभी मैं avoid करता हूँ उसको, तो मैं इतना ज़्यादा वो opportunities नहीं avail करता. Other than that, I think sitting with my children and just trying to observe and understand and internalize their ambition. इंट्रोस्पेक्शन करते हैं. Yeah. बहुत ज़्यादा एनालिसिस, ये तो बहुत बड़ी बात. ये तो रिफ्लेक्शन एंड थॉट्स प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है. पार्टी के ऊपर बात आई, किसी ने पूछा ना कि इजाज़ तुम्हें कौन सी पार्टी अच्छी? 2 पार्टियाँ, हर जगह मुल्कों में 2 पार्टी होती हैं, तो कौन सी तुम्हें 2 पार्टीज अच्छी लगती है? मैं कहा मुझे मेरी भी 2 ही पार्टी पसंद है. कहता कौन सी? मैंने कहा जी एक फ्राइडे नाइट, एक संडे सैटरडे नाइट पार्टी. ये 2 ही पार्टी से, बाकी तो बकवास है सारी. सर जी लास्ट क्वेश्चन, मैसेज क्या है यंग नस्ल के लिए? बड़े बच्चे होपलेस हैं, जॉबलेस हैं, तो होपलेसनेस एंड जॉबलेसनेस इज रियली प्रिवेलिंग सोसाइटी सर जी, डोमिनेटिंग. व्हाट इज योर मैसेज? I think joblessness is the first one. I think आप लोगों को anyone who have a good skills, पूरी दुनिया ओपन है और इस वक्त क्राई आउट कर रही है, डिमांड कर रही है कि जो कटिंग एज हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए स्किल्स के एरियाज़ हैं, उनमें आप ज़रूर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें और पाकिस्तान तक ना करें, बल्कि पूरी दुनिया में जाएं और एक्सप्लोर करें. अगर फिज़िकल नहीं जा सकते अब तो ऑनलाइन सर्विसेज भी ऐसी मौजूद हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं. जो दूसरा आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है. आई थिंक मायूसी वैसे भी गुनाह है और बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए. ना तो मेरी रहमत अल्लाह की रहमत. और आई थिंक हार्ड वर्क इज़ द की, और जस्ट बी ओपन टू द न्यू आइडियाज़. आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स. अगर आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं नए आइडियाज़ के साथ और अलाइन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार है. वरना देखें जेलम की एक छोटी सी गली से निकल के तो मैं यूएन और वाशिंगटन और आगे पीछे हर जगह पे घूम फिर आया. और मेरा ख्याल है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आजकल के नौजवान तो बहुत सारे कर सकते हैं. हम भी कर सकते हैं, हम सारे एक ही बैकग्राउंड के लोग हैं. लास्ट हमें अपना बिलाल साहब से अब क्लोजिंग क्या है, वो फराज फैज़ गालिब जो टुकड़ा आपको पसंद है सर, क्योंकि पोइट्री इज़ क्लोज टू माई हार्ट. ठीक है, ढूंढ जुड़े हुए लोगों में वफा के मोती, फराज कहते हैं ना. जी. ये ख़जाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिलने. तो सर को 2-3 अच्छे अशार जो आपके दिल के पास धड़कते हैं, जो आज के हालात हाज़िर को भी कवर करें और आपके दिल को भी बयान कर दें. आपको एक शेर सुनाता हूँ और वो कवर करेगा कि या रब तारक का हौसला हो मुझको अता, ज़रूरत फिर आन पड़ी है कश्तियाँ जलाने की. वाह 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 वाह. को फैज़ अहमद फैज़ का कोई लाइन आती है? फैज़ अहमद फैज़ इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही. मैं इजाज़त आपको डेडिकेट कर दूँ. जी. इनके लिए डेडिकेट है जी कि रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे होले से चले सहराओं में बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए. सर थैंक यू वेरी मच. इब्ने मरियम हुआ करे कोई और मेरे दर्द की दुआ करे कोई. ये कहाँ की दोस्ती के दौरे हैं दोस्त ना से कुछ चारा साज होता कोई. सर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई. और सेशन के मैं ये रैप अप करता हूँ बिलाल भाई के साथ. देखा कि कैसे एक जेलम की छोटी सी एक शहर की छोटी सी गलियों से, मेरा शानदार महल्ले से तो नहीं निकले सर जी, वो करीब ही हो गया ज़्यादा तो मेरा बहुत देखा मैंने.
چھوٹے سے ایک جگہ ہے جی زیادہ ایک جہلم کے ساتھ ہی, وہاں سے ایک نکلے اور ایک بندہ ایک مانچسٹر یونیورسٹی سے اکنامکس سے اسٹوڈنٹ, اس کے بعد دنیا کے بیسٹ کنٹریز میں, بیسٹ یونائٹڈ نیشن جیسے اداروں میں کام کیا, پاکستان کا نام روشن کیا. تو دس از دا ہوپ فار دس کنٹری. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اعجاز کیا ہے, تو ہی از دا ہوپ. اعجاز نثار ایک اسکول میں میٹرک تک ٹاٹوں پہ پڑھا اور پیلے اسکولوں میں طریقے نیچے ہم نے میٹرک کیا, تو آج آپ کے سامنے. تو یہ ایک پاکستان کا ہوپ ہے جی. جزاک اللہ. اعجاز کو اجازت دیں. سی او کلب پہ اور سی او ٹوڈے پیج پہ اور ٹی وی پہ ہمارا اس کو دیکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.